دوستو اللہ رب العزت سب سے عظیم اور سب سے بڑا ہے۔ اس دنیا میں کوئی اللہ کی برابری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کون کر سکتا ہے، اور اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے اس کا دشمن تو تب ہو جب وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھے۔ اب آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دو لوگوں یعنی ابو جہل اور ابو لہب کو اپنا دشمن کہا۔ ان دو لوگوں کو جنہیں اللہ نے خود بنایا اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دشمنی کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں پر کس طرح کا عذاب نازل ہوگا اور ان دونوں لوگوں سے اللہ کی دشمنی کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم اللہ کے پہلے دشمن کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام اسلامی تاریخ میں ابو جہل کا نام سے مشہور ہے۔ یہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہی تعلق رکھتا تھا اور اس کا اصل نام عمرو بن حشام تھا۔ پہلے کے قریشی سے فخر سے ابو حکم کہتے تھے۔ اور ابو جہل کی قبر کے بارے میں ایک خبر سننے کو ملتی ہے جس سے آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ ابو جہل قریش کا وہ آدمی تھا جسے عقل اور حکمت کی وجہ سے لوگ اسے حکمت کا باپ کہتے تھے اور اس کی دور اندیشی اور عقل پر یقین رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اسے حکمت کے باپ کا لقب دیا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کے ساتھ کھلی دشمنی کی وجہ سے ابو جہل کا خطاب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہل کو پتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شخص اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتا تھا۔ ابو جہل نے کئی موقعوں پر اپنے دوستوں سے صاف صاف کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور یہ جو دین لائے ہیں وہ بھی سچا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے کوئی نبی بنے اور میں اسے قبول کر لوں اور اس کی غلامی شروع کر دوں۔ آپ اسی بات سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ بدبخت ابو جہل کی حسد اور انا کی یہ حد تھی کہ وہ اپنے سچے دین اور رسول کو پہچاننے اور ماننے کے باوجود ان سے دشمنی کرتا تھا اور رشتہ داروں میں حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ابو جہل کی موت بدر کے میدان میں ہوئی۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو ابو جہل کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی اور اس نے صاف کہا کہ یہ مسلمان ہمارے ہاتھ سے بچ کر مدینے پہنچ گئے اور مدینے کے انصار لوگوں نے انہیں پناہ دے رکھی ہے۔ یہ مسلمان ایک دن ہمارے مقابلے میں نہ آ جائیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں برباد کر دیں۔ ابو جہل اتنا کامیاب نہیں تھا کہ لوگ اس کے کہے پر مسلمانوں پر حملہ کر سکے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں ہر بڑے قبیلے کے لوگ بھی تھے اور اپنوں پر حملہ کرنا قریش کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ لیکن جب بدر کا موقع آیا اور ابو جہل کو بدر میں دو کمسن صحابی جن کی عمر 15 یا 16 سال تھی اور وہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، انہوں نے ابو جہل کو اس طرح قتل کیا ہے کہ میدان جنگ میں ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا، بس یہ پتا تھا کہ وہ مارا گیا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کی نشاندہی بتائی کہ جہاں جہل کا جسم موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جہل کو وہیں کے خشک کنویں میں پھینک دیا گیا جہاں پر لوگ اپنا کوڑا پھینکا کرتے تھے اور اس کنویں کو پتھروں سے ڈھک دیا ہے۔ ابو جہل کی قبر سے آج بھی بے حد بدبو آتی ہے۔ اس بدبو کے ذریعے اسے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔